جس نے اپنی لاتوں سے بادشاہت کو ٹھکرا کر نبی کے دین کے خدمت کے لیے نکل پڑے. وہ مخدوم اشرف سمنانی جو اپنی سلطنت کو چھوڑ کر نبی کے دین کو پھیلانے کے لیے نکل پڑے. مخدوم اشرف سمنانی کے والد کا نام حضرت ابراہیم تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی اولاد نہیں ہو رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی زیادہ پریشان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا خدائے پاک مجھے غیب سے اولاد عطا فرما. حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو بستر پہ آرام فرما رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتے ہیں. آنے کے بعد فرماتے ہیں اے ابراہیم تو پریشان نہ ہو, تو گھبرا مت, تیرا دو اولاد ہوگا. ایک کا نام اشرف ہوگا, دوسرا کا نام عارف ہوگا. ایک کا نام اشرف ہوگا, دوسرا کا نام عارف ہوگا. تمہارا دو اولاد ہوگا. پہلا کا نام اشرف ہوگا جو نبی کے دین کا خدمت کرے گا, اور دوسرا کا نام عارف ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خواب میں تھے. اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو اولاد ہوتی ہے. پہلا اولاد حضرت محمود اشرف سمنانی کے نام سے جو جانا جاتا ہے پورے دنیا میں, جن کا چرچا ہو رہا ہے, جن کا نام حضرت محمود اشرف سمنانی ہے. پہلا اولاد حضرت محمود اشرف سمنانی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں, حضرت محمود اشرف سمنانی جب وہ 7 سال کے ہوئے تو حضرت محمود اشرف سمنانی کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. پھر حضرت محمود اشرف سمنانی 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے. 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن ہو گئے. حضرت محمود اشرف سمنانی کے پاس جب بادشاہ سوچنے لگا کہ اب تو ابراہیم ہے نہیں, یہ 7 سال کا بچہ ہے, اب اس سے جنگ کر کے میں سلطنت کو حاصل کر لوں گا, میں زمام کو حاصل کر لوں گا. حضرت محمود اشرف سمنانی کا بھی 7 سال کا عمر ہے. حضرت محمود اشرف سمنانی جنگل میں چلے جاتے ہیں. اپنے سپاہی کو لے کر جب جنگل میں جاتے ہیں تو ایک بڑھیا روتے ہوئی آ رہی تھی. قسم خدا کی حضرت محمود اشرف سمنانی 7 سال کی عمر میں اپنا کرامت دکھانے لگے. حضرت محمود اشرف سمنانی جب جنگل کے جانب جب جاتے ہیں تو ایک بڑھیا بھاگتے ہوئے آتی ہے, روتے ہوئے آتی ہے. حضرت محمود اشرف سمنانی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت محمود اشرف سمنانی بولتے ہیں اپنے سپاہی کو, اے سپاہی جاؤ وہ بڑھیا کو لے کر آؤ. وہ بڑھیا آتی ہے, رو رہی تھی. حضرت محمود اشرف سمنانی فرماتے ہیں اے اماں کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو؟ وہ بڑھیا بولتی ہے کیا بتاؤں, میرا دہی کوئی کھا لیا ہے اور میں دہی لینے کے بعد وہ دہی کا قیمت نہیں دیا ہے, اس لیے میں رو رہا ہوں. تو حضرت محمود اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ تم مجھے پہچانتی ہو, وہ کون ہے؟ وہ بڑھیا بولتی ہے وہ اور کوئی نہیں ہے بلکہ آپ کے سپاہی میں سے کوئی ہے. حضرت محمود اشرف سمنانی فرماتے ہیں وہ بڑھیا یہاں پہ جتنے بھی سپاہی کھڑے ہیں سب کا چہرہ دیکھ, اور سب کا چہرہ دیکھنے کے بعد بتا کون انسان تیرا دہی کھا کر قیمت نہیں ادا کیا ہے. وہ بڑھیا بولتی ہے کہ میں سب کا چہرہ دیکھنے لگا. وہ بڑھیا جب سب کا چہرہ دیکھتی ہے, دیکھنے کے بعد محمود اشرف سمنانی کو بولتی ہے اس میں سے کوئی نہیں ہے. اچانک سے ایک سپاہی گھوڑا پر سوار ہو کر کے آ رہا تھا. حضرت محمود اشرف سمنانی ابھی بیٹھے ہیں, وہیں پر بڑھیا کی کھڑی ہے. ایک سپاہی گھوڑے پر سوار ہو کر کے آ رہا تھا. حضرت محمود اشرف سمنانی فرماتے ہیں ایک بڑھیا ایک وہ سپاہی جو آ رہا ہے وہی تمہارا دہی کھا کر کے قیمت ادا نہیں کیا ہے. وہ بڑھیا بولتی ہے ہاں یہی وہ سپاہی ہے جو میرا دہی کھا کر کے قیمت ادا نہیں کیا ہے. حضرت محمود اشرف سمنانی وہ سپاہی کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد بولتے ہیں اے سپاہی تم نے یہ بڑھیا کا دہی کھایا ہے, اور دہی کھانے کے بعد اس بڑھیا کا تو قیمت ادا نہیں کیا ہے. وہ سپاہی بولتا ہے نہیں میں تو اس کا دہی نہیں کھایا ہوں, میں تو اس کا دہی نہیں کھایا ہوں, یہ بڑھیا مجھ پہ الزام لگا رہی ہے. قسم خدا کی حضرت محمود اشرف سمنانی فرماتے ہیں اے سپاہی جاؤ اور جا کر کے کچھ مکھی پکڑ کے لے جاؤ. حضرت محمود اشرف سمنانی کا سپاہی جاتا ہے اور جانے کے بعد کچھ مکھی لاتا ہے, اور لانے کے بعد حضرت محمود اشرف سمنانی فرماتے ہیں کہ اس کے منہ میں ڈال دے. جب وہ سپاہی کے منہ میں وہ مکھی جاتا ہے تو اس کے پیٹ سے
फरमाते हैं, ए भैया ये जो सवारी जिस पे सवार होकर घोड़ा पे आया था, ये कीमत तू लेकर चला जा और इसी को तू अपने अदा कर ले। हज़रत मखदूम अशरफ समदानी का 7 साल का उम्र है, तो अभी से फैसला करना स्टार्ट कर दिए। हज़रत मखदूम अशरफ समदानी जब अपनी बादशाहत अपनी सल्तनत को लाद मारकर जब हज़रत मखदूम अशरफ समदानी जब दिन की खिदमत करने के लिए निकले, तो बिहार के सरजमीन पर जो हज़रत मखदूम अशरफ यहिया मरेंगे बिहार के सरजमीन पे लेके हुए थे। हज़रत मखदूम मैं बहुत शौक के साथ बता रहा हूँ, इसलिए कि वक्त भी बहुत कम है और कुछ मौजूद आप हज़रत के रूबरू पहुँचाने की इंशाअल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। एक मतलब पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत मखदूम अशरफ समदानी जब दिन की खिदमत करने के लिए जब निकले